جی محترم جناب منظور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظور صاحب، الحمدللہ ہمیں 2 سال سے اوپر ہو گیا آپ کے پڑوس میں رہتے ہوئے۔ ہمیشہ آپ کی طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آئی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ایک خوش نصیب انسان ہوں کہ جس کو آپ جیسے پڑوسی ملے، اور امید ہے کہ آپ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے جی۔ یہ میسج میں آپ کو نہیں بلکہ میں اپنے جتنے دوست ہیں ان کو بھی یہ کر رہا ہوں میسج۔ منظور صاحب، آپ حیران ہوں گے کہ یہ میرا کیسا پڑوسی ہے، کن کن چیزوں پہ خیال رکھتا ہے۔ میں جب گزرتا ہوں نا تو میں آپ کے دروازے پہ نظر رکھتا ہوں، یہ لاک بند ہے یا کھلا ہے۔ اگر کوئی بائک کھڑی ہے تو چیک کرتا ہوں یہ بائک جو ہے یہ کسی مہمان کی ہے یا منظور صاحب کی اپنی کسی بچے کی ہے، یہ لاک ہے یا نہیں ہے۔ پھر اور کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح میں اپنے ہمسائے کے حقوق پورے کر سکتا ہوں۔ یہ بہت ضروری کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ارشادات فرمائے ہیں کہ ہمسایہ کے حقوق جو ہیں وہ رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پڑتی ہے سب سے پہلے ہمسائے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ بہرکیف جہاں پہ انسان کو بہت ساری سکون والی چیزیں ملتی ہیں، کچھ تکلیف والی بھی ملتی ہیں ایک دوسرے سے، لیکن وہ تو برداشت کرنا ہی چاہیے ایک دوسرے کو۔ مجھے آپ سے صرف شکایت ہے، یہ میرا حق ہے آپ سے شکایت کرنا، آپ کا حق ہے مجھ سے شکایت کرنا۔ آپ کے گھر کے باہر 2 درخت ہیں، دیکھیں جس طرح انسانوں میں جان ہوتی ہے نا اور جانوروں میں جان ہوتی ہے، اس طرح یہ جو درخت ہوتے ہیں نا ان میں بھی جان ہوتی ہے، اور یہ بھی سانس لیتے ہیں، یہ بھی انہیل کرتے ہیں۔ یہ جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ معاشرے میں ہوا میں ہوتی ہے یہ انہیل کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے ایک فریش ایئر جو ہے یہ جناب پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور آکسیجن جو ہے، ایک درخت نہ جانے کتنے لوگوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے۔ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پرندوں کو تو قید کر کے ان کی آوازیں سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں۔ کاش ان کے ذہن میں آئے کہ آپ کی طرح یہ درخت لگائیں، اور یہاں پہ جو قدرتی پرندے آزاد ہو کر آئیں، وہ صبح صبح ان کی جو چرپنگ جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے بولنے کی رنگ برنگی آوازیں میں تو ڈیلی سنتا ہوں، وہ سنیں۔ اور میرے نہیں خیال کہ یہ پرندے قید کرنے چاہیے کسی کو۔ بہرکیف اصل شکایت کی طرف میں آؤں، آپ کے گھر جو میں نے تصویر بھی کھینچ کے آپ کو بھیجی ہے، بلکہ بھیجنے لگا ہوں اس کے ساتھ ہی، آپ کے 2 درخت ہیں۔ میں حیران ہوں کہ انسان تو ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، کیا درخت بھی کرتے ہیں؟ ایک درخت آپ نے لگایا ہوا ہے، یہ جس کو پنجابی میں ہم دریک کہتے ہیں، مجھے اردو میں نام اس کا نہیں آتا، دریک کہتے ہیں جس کو، نیم کہہ سکتے ہیں آپ، وہ تو بڑی ہوتی ہے نیم جو ہے۔ ایک ساتھ آپ نے جامن کا درخت لگایا، اس کا تنا بہت مضبوط ہے۔ اب دونوں کو آپ نے رسی سے باندھ کے جکڑ دیا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ دونوں درخت آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک کا جو وہ ہے نا تنا، وہ جان چھڑا کے اس کے بغل سے دوسری طرف منہ نکال لیا اس نے، وہ دریک کا جو ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا ان کی صلح کرا دیں، میں پہلے سوچ رہا تھا خود ہی ان کی صلح کرا دوں، ان کو چھڑا دوں برابر میں ہی، پھر سوچا منظور صاحب کو کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ان کی پراپرٹی ہے تو ان کی اجازت کے بغیر یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ملاقات کرتے ہیں اور مل جل کے ان دونوں کی صلح کراتے ہیں، دونوں درختوں کی۔ آپ دیکھیں نا، میں تصویر بھیجتا ہوں، آپ کہیں گے واقعی بڈی صاحب نے ٹھیک آبزرو کیا ہے، یہ ایسے ہے جیسے اس کے گریبان کے اوپر سے نا اس کی گردن دبا رہا ہے یہ دوسرا درخت جو ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمسائے کے صرف ہمسائے کے ساتھ ہی نہیں جو ہے تعلق ہوتا ہے، اور یہ احساس جو ہے نا، جو احساس کا میں اکثر اپنی تحریروں میں لکھتا ہوں کہ احساس کے رشتے خون کے رشتے سے بھی افضل ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں، کہ جس بندے میں احساس ہے وہ چاہے کرسچن کیوں نہ ہو، ہندو کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے دل میں احساس ہے تو ایک اچھا انسان ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو چلڈرن ہاسپٹل سے دینا چاہتا ہوں۔
اور میں فاطمہ میموریل کا مینیجر تھا ایڈمنسٹریشن، وہاں کی دینا چاہتا ہوں کہ میرا پوتا ایمرجنسی میں وہاں گیا، اس نے قدرتی میچ لگا ہوا تھا، ریسیپشن والے میچ دیکھ رہے تھے کرکٹ کا، اور جو نرس تھی وہاں پہ اس کو میں نے کہا بچہ ہمارا ایمرجنسی میں، اس کو چیک کر لو۔ اب اس نے سر نہیں اٹھایا، تو پاس سے دوسری ہیلپر بیٹھی تھی، مجھے کہنے لگی وہ سامنے کمرے میں لے جائیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کون سا کمرہ ہے، میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ میں اپنا انٹروڈکشن نہیں کرانا چاہتا تھا کیونکہ میں سفارش نہیں کرنا چاہتا۔ آئی واز ایڈمنسٹریٹر آف دس ہاسپٹل فاطمہ میموریل۔ تم کیا کر رہی ہو موبائل پہ؟ کس کو میسج کر رہی ہو؟ خدا کی بندی، مریض آیا ہوا ہے، بچہ ہے، خدا کے لیے اس کو اٹھا کے مجھے بتاؤ کس کمرے میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، ٹیمپریچر چیک کرو، دیکھو اس کا کیا حشر نشر ہوا ہے۔ تو احساس نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ احساس پھر میں نے جاپان میں دیکھا، جب بچہ گیا میرا پوتا وہاں پہ، یقین کرو کہ سارے ہاسپٹلس کی نرسیں یا ڈاکٹر کی، میں اس کی بھی پکچر آپ کو بھیجتا ہوں، جھک کر ملے ہیں، اور ان کا رویہ دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا خدایا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ حال ہے کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر، نرسیں بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ رہی ہیں، اور یہ دیکھو ان کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور دیکھو ان کا حال کہ کس طرح جھکے بیٹھے ہیں۔ اور بچے کو جناب انہوں نے ٹریٹ کیا، الحمدللہ اللہ پاک نے، اس کو کینسر کا مرض تھا، اس کو کیمو لگایا، آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا بچہ یہاں ہوتا تو شاید نہ بچتا، یہ باتیں تو ایسی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہوتا ہے بچا لیتا ہے، جس کو مارنا ہوتا ہے وہی زندگی دینے والا ہے۔ خیر، اس کے بعد دوسرے ہاسپٹل میں جب گئے تو جب الوداع کیا بچوں نے، وہ بھی سینہ آپ کو بھیجوں گا، دیکھو ان لوگوں کی شرافت اور احساس میں بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صرف پڑوسی کے ساتھ ہی احساس یا تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اس کا گھر ہے، جو اس کی ایک ایک اینٹ جائے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی وہاں پہ جاپان میں یہ رواج ہے، کوئی رات کو اگر یا دن کو کسی نے کیل لگانا ہے، ٹھوکنا ہے، تو وہ بھی پڑوسی سے اجازت لے گئے کہ مجھے کیل لگانا ہے، آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ اجازت دیتے ہیں تو پھر کیل لگاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں 2 گھنٹے اس ٹاپک پہ، شاید اس قوم میں بھی احساس آ جائے۔ نہ نیچے عوام میں احساس ہے، نہ لیڈروں میں احساس ہے، نہ ان علماء میں احساس ہے، انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا پورے پاکستان کا۔ خیر، میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا اس وقت، تو صرف اپنے بھائی سے میں محبت بڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 درخت لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کو چھڑا دیں، ان کو صلح کرا دیں پلیز۔ ان میں بھی جان ہے، یہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ ان کو پانی نہ دیں مر جائیں گے، اٹ مین کہ وہ پانی پیتے ہیں۔ ان کو خوراک نہ دیں، ان کی گوڈی نہ کریں، مر جائیں گے، کیونکہ وہ خوراک کھاتے ہیں انسانوں کی طرح، صرف بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن فائدہ اللہ کے نعمت ہے، یہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں مل کے ان کی صلح کرائیں، اور اسی خوش قسمتی میں، اسی موقع پہ، اچھے موقع پہ ہم بیٹھ کے چائے کا کپ بھی پئیں گے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جناب منظور صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور میری گزارش ہے، دیکھیں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیں 2 سال ادھر ہوئے ہیں تاج باغ میں آئے ہوئے، ابھی میں کچھ 6 اناؤنسمنٹ سن چکا ہوں، فلاں کا جنازہ ہے، فلاں کا جنازہ ہے۔ وائی وی فارگیٹ کہ ہمارا بھی کبھی اعلان ہوگا؟ کس لیے یہ زندگی کی چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں منظور بھائی؟ ہمیں بڑی محبت سے وقت گزارنا چاہیے، جھک کے گزارنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی چیز کو اپنی چیز سمجھ کے حفاظت کرنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔